ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں ما خواب من استخارہ وما ندم من استشارہ، کہ استخارہ کرنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ امام طبرانی نے اس کو اپنی المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کی سند میں بھی عبد القدوس نامی راوی ہے جو کہ کذاب یعنی جھوٹا ہے اور حدیث گھڑتا تھا، اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ آج مجھ پر کچرا نہیں ڈالا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی ہے، سیرت میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، لیکن اس کا اسلام لانا ثابت نہیں ہے۔ سورہ لہب کے اندر حمالۃ الحطب کہہ کر اسی کو ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ پھر ایک نعت بھی مشہور ہوئی، لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا، یہ واقعہ بھی بالکل من گھڑت ہے۔ پھر تبلیغ والے امت کی فکر دلانے کے لیے ایک من گھڑت روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب کی دعوت کی، سارے مدینہ والے عبد الرحمن بن عوف کی دعوت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت سے واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک بدو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی فکر کے اندر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے عبد الرحمن نے تو سارے مدینے والوں کی دعوت کی تھی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ کس طرح لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ تھوڑی دیر کی فکر کرنا عبد الرحمن کی 1000 دن کی دعوت سے بہتر ہے۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ پھر ایک روایت تبلیغ والے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ تمہیں میرے پاس بھیجا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا قرآن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں کیونکہ قرآن کو مجھ پر اتارا گیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہے یا اللہ کا دین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کا دین زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے دین کی خاطر مجھے بھی تکلیفوں میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن اللہ کا دین مٹ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت اور جھوٹی ہے اور اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ روایتیں ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ ہمارے تبلیغی بھائی بھی اس وعید میں داخل ہونے سے بچ جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔